میں نے ایک چھٹی عورت کو دیکھا کہ جس کا چہرہ کتے کی طرح ہے اور اس کے منہ میں آگ داخل ہو رہی ہے اور وہ آگ پاخانے کے راستے سے باہر آ رہی ہے، بلکہ آگ ہی نہیں، آگ کے انگارے پاخانہ کے راستے سے باہر نکل رہے ہیں، اور جب فرشتے اس کو گرز مارتے ہیں، لوہے کے ہتھیار اور جنگی ہتھیار مارتے ہیں اس کو پیٹنے کے لیے، تو وہ کتیا کی طرح بھونکتی ہے۔ یہ اس عورت کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون عورت ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہوگی کہ جو دنیا کے اندر دوسرے سے حسد کرنے والی ہوگی، چڑھنے والی ہوگی، اور احسان کر کے احسان کو جتلانے والی ہوگی۔ اور یہ بھی عورتوں میں بڑی عادت ہوتی ہے کہ 20 سال پہلے اگر کسی کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کیا ہوگا اور 20 سال کے بعد اگر اس سے کوئی ذرا سی انبن ہو گئی، تو میں ہو گئی، تو 20 سال پہلے کیے ہوئے احسان کو فوراً نیچے سے جو ہے اکھاڑ کر اور اس کے سامنے پیش کر دیں گی کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان نہیں کیا تھا، یہ بھلائی نہیں کی تھی، آج تم مجھے اس کا یہ صلہ دے رہی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے احسان تو کیا لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس نیت سے کیا تھا کہ یہ مجھے اس کا بدلہ دے۔ اگر آپ کو اسی سے اس کا بدلہ لینا ہے تو پھر یاد رکھنا اللہ کے پاس اس کا کوئی اجر اور کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ ایک شخص تھا، اس نے اپنی بیٹی کو بڑے ناز و نعمت سے، بڑے نخروں کے ساتھ پالا کہ میری بیٹی بہت پیاری ہے، خوبصورت ہے، اور پھر اس نے اس کو ماڈرن تعلیم دلوائی، اور پھر جب وہ بچی جوان ہو گئی، جوان العمر کو پہنچ گئی، اب اللہ کی شان ہوا یوں کہ اس بچی کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئی، لیکن وہ بچی پردہ نہیں کرتی تھی۔ اب ظاہر پردہ کہاں سے کرے گی جب اس کو تعلیم ہی ایسی دلوا دی، دین کی طرف لگایا ہی نہیں۔ تو اب ایک مرتبہ اس بچی کے والد نے اپنی اس بچی کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں یوں دیکھا کہ اس بچی کے جو سر کے بال ہیں، سر پر بالکل بال نہیں ہے، یعنی کہ کھوپڑی ہی کھوپڑی نظر آ رہی ہے، اور ہونٹ ایسے سمجھو جیسے کسی نے کاٹ دیے ہوں، دانت ہی دانت نظر آ رہے ہیں، اور اس کے پورے ہاتھ پاؤں زخمی حالت میں ہیں۔ تو جب اس کے والد نے اس طرح سے اپنی بچی کو خواب میں دیکھا تو اس نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ ابا جان جب میں یہاں آئی تو فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ تو دنیا میں پردہ نہیں کرتی تھی تو لہٰذا تجھے اس کی سزا ملے گی۔ تو انہوں نے پہلے تو میرے سر کو بڑا بنایا، اس کے بعد میں میرے سر کے ایک ایک بال کو بڑ کے درخت کی طرح بنا دیا، جس طرح بڑ کا درخت ہوتا ہے اس کی طرح سے بنا دیا، اور پھر میرے سر کے ایک ایک بال کو انہوں نے کھینچا، اور اس کھینچنے میں مجھے جو تکلیف ہوئی تھی وہ اتنی زیادہ ہوئی تھی کہ میں اسے بتا نہیں سکتی، بیان کر ہی نہیں سکتی۔ اور پھر کہنے لگی کہ پھر ایک فرشتہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ ہاں تیرا وضو بھی تو ٹھیک نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اپنے ہونٹوں پر جو تو لپسٹک یا جو بھی کچھ لگاتی تھی اس کی وجہ سے پانی ہونٹوں کے اندر تک نہیں پہنچ پاتا تھا، جس کی وجہ سے تیرا وضو بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ اور حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لا وضو، جس کا وضو نہیں اس کی کوئی نماز بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ تیرا وضو بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے اس کی وجہ سے میرے اوپر کے ہونٹ کو اس طرح سے کھینچا اور اس زور سے کھینچا کہ میرے جو دانتوں کا گوشت ہے وہ بھی ساتھ میں کھنچ کر باہر آ گیا، اور اسی طریقے سے پھر انہوں نے میرے نیچے کے ہونٹ کو کھینچا۔ اور پھر کہنے لگی کہ پھر ایک فرشتے نے کہا کہ ہاں تیرا تو غسل بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ تو اپنے ناخنوں پر جو لگاتی تھی، نیل پالش یا جو بھی تو کچھ لگاتی تھی، اس کی وجہ سے تیرا غسل بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے میرے
ناخنوں کو اوپر سے وہ نیل پالش اتارنے کے لیے اس زور سے ناخنوں کو کھینچا کہ ناخن سارے کے سارے کھینچ کے میرے باہر آ گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نے بچی کو دینی تعلیم نہ دلوائی تو کچھ پتہ نہیں کہ اس بیچاری کے ساتھ آخرت میں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ اس لیے یہ بات بالکل صفائی سے کہی جاتی ہے کہ بچیوں کو تعلیم دلانا اور عورتوں کو تعلیم دینا، دین سکھانا، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی پر لگانا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ بالکل صفائی سے بات ہے حدیث کی روشنی میں، مردوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر کسی مرد نے عورت کو دینی تعلیم نہیں دلوائی، اس کو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی پر نہیں لگایا، تو کل قیامت کے دن جب وہ عورت جہنم میں جائے گی تو وہ اکیلی نہیں جائے گی، وہ کہے گی اللہ سے کہ اللہ یہ میرا بھائی تھا، اس نے مجھے کبھی دین کی طرف گائیڈ ہی نہیں کیا، اس نے تو مجھے کبھی کوئی دین کی بات بتائی نہیں، اللہ یہ میرا باپ تھا، خود نماز پڑھنے چلا جاتا تھا مسجد میں، لیکن مجھے اس نے کبھی برائیوں سے نہیں روکا، یہ میرا بیٹا تھا، اس نے کبھی دین کی طرف میری رہنمائی نہیں کی، یہ میرا شوہر تھا، کبھی مجھے دین کی کوئی بات نہیں بتائی، حالانکہ یہ مجھے روک سکتا تھا برائیوں سے، لیکن اس نے مجھے دین سے بالکل دور رکھا، اس نے اپنے آپ کو تو نیک بنا لیا، اپنی زندگی کو تو اس نے تقوی اور طہارت پر لگا دیا، لیکن مجھے یوں ہی چھوڑ دیا، میرا کوئی خیال نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس ایک عورت کے ساتھ ان 4 مردوں کو بھی جہنم میں دھکیل دو۔ اب بتائیے، اگر عورتوں کو دینی تعلیم دلوانا مردوں کی ذمہ داری نہ ہوتی تو ان کو اللہ تعالیٰ کیوں اس عورت کے ساتھ جہنم میں بھیجتے؟ تو بہرحال دینی تعلیم دلوائیں، ضرور دلوائیں، اور یہ بہت ضروری ہے ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے، تاکہ یہ عورتیں اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو منا کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکے، بنا سکے۔ بہرحال آخری ایک بات کہ پچھلے جمعے سے جتنے بھی یہ سارے گناہ میں نے بیان کیے، بتائے اور ان کی سزائیں بتائی، اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت بھی ان سارے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، سچی توبہ، اے اللہ اب تک جو کیے وہ جو کیے، لیکن آج کے بعد میں آپ کے سامنے پکی توبہ کرتا ہوں اور آج ان سارے گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ اور عزم مصمم کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی ان گناہوں کو میں انجام نہیں دوں گا یا نہیں دوں گی، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور جتنی بھی یہ سزائیں بیان ہوئی ہیں ان سزاؤں سے یہ توبہ کرنے والے حضرات بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔